الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جانے لگے تو بڑا طویل سفر انہوں نے طے کیا۔ ان کے پاؤں میں درد ہونے لگا، ٹانگوں میں درد ہونے لگا اس پیادے چلنے کی وجہ سے۔ تو جاتے جاتے راستے میں ایک درخت کے نیچے، درخت کی چھاؤں کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے، تو اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، پیدل چل چل کے تھک گیا ہوں، میری ٹانگوں میں درد ہو گیا، میرے پاؤں میں درد ہو گیا، چلنے کی صلاحیت اب سکت نہیں ہے۔ یا اللہ میری کوئی سواری کا انتظام کر دے کہ جس پر میں سوار ہو کر اپنی منزل کو پہنچ سکوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے موسیٰ کلیم اللہ، اب یہاں سے تھوڑی ہمت کریں، وہ سامنے پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں ایک میرا بندہ ہے بیٹھا ہوا، اور اس بندے کو کہنا کہ میری سواری کا انتظام کرو، وہ آپ کی سواری کا انتظام کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، میں تیرا کلیم بھی، میں تیرا نبی بھی، اور وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس تو مجھے بھیج رہا ہے کہ وہاں تک پہنچو اور وہاں میرا بندہ ہے اور اس کو کہو تو وہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، وہ چل پڑے۔ آپ پہاڑی کے جب قریب پہنچے اور پہاڑی کے پاس پہنچے، دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ عبادت میں مشغول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ کے جب وہ عبادت سے فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے سواری کی ضرورت ہے، میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور سفر بڑا طویل ہے، تو کوئی سواری کا انتظام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی سواری نظر نہیں آئی، اس لیے کہ اس دور میں گاڑیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی نا، اونٹ وغیرہ، گدے، گھوڑے کی خچریں ہی ہوتی تھی، تو کوئی ایسے جاندار مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو میں نے اس سے کہا، تو اس نے اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بادل نظر آیا، تو بادل کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے نیچے زمین پر آ جا۔ اب اس بندے کے کہنے کے الفاظ تھے کہ وہ بادل زمین پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا اس نے کہ اس میں بادل میں سوار ہو جا، میں بادل میں سوار ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ بادل اس کو لے کے اڑ جا اور جہاں پر یہ جانا چاہتا ہے اس کو وہاں پر پہنچا دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بادل میں بیٹھ کے اور بادل لے کر اڑ پڑا، تو موسیٰ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، یہ کون سا تیرا بندہ ہے کہ جو بادل کو اشارہ کیا اور میرے سامنے بادل نیچے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ میرا بندہ وہ ہے کہ جو ماں کا اور ماں باپ کا اتنا خدمتگار تھا، یہ کہ اس نے اپنی والدہ معذور کی اتنی خدمت کی کہ اس کی والدہ اس سے اتنی راضی ہوئی، اور اس نے راضی ہو کر مجھ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، میں اپنے بچے سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میری سفارش قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے کہ جب بھی یہ تجھ سے کوئی چیز مانگے تو تو نے اس کی دعا کو رد نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے اس اللہ کی بندی، اپنی بندی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا، رد نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ ماں کی اس خدمت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، اور یاد رکھو اے موسیٰ، اس نے تو بادل کو حکم دیا، میری عزت کی قسم اگر آسمان کو حکم دیتا تو میں آسمان کو بھی اس کے لیے زمین پہ لے آتا، اس لیے کہ وہ ماں باپ کا اتنا فرما بردار تھا۔ اس لیے نوجوان لوگوں، نوجوان میرے بھائیوں، آج دیکھو بوڑھے ماں باپ کے آنسو خشک نہیں ہو رہے ہیں، تو اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، جس طرح بچپن میں تمہاری انہوں نے آسیں پوری کی ہیں، تمہاری خواہشیں پوری کی ہیں، آج وہ بڑھاپے میں پہنچے ہیں، تم جوان ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرو۔ اللہ ہمارا حال